یوٹیوب سے کیسے پیسہ کما رہے ہیں؟ کیا آپ اب بھی اپنے آپ سے یوٹیوب سے رقم کمانے کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ یا یوٹیوب چینل بنانے کا طریقہ، یا یوٹیوب کتنی ادائیگی کرتا ہے، یا یوٹیوب کی آمدنی؟ اگر ایسا ہے تو پاکستان میں یوٹیوب سے غیر فعال آمدنی کرنے کے لیے ایک مکمل ہدایت نامہ 2019 اور 2020 میں پاکستان میں یوٹیوب سے پیسہ کیسے کمایا جائے اس بارے میں ہدایت نامہ۔ کیا آپ ابھی بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ لوگ اپنی یوٹیوب چینل کو کمانے کے لیے رہنما؟ ایک بار جب آپ اپنے اکاؤنٹ کو متحرک رکھنے کے لیے یوٹیوب چینل بنانے اور مستقل مزاجی کے ساتھ ویڈیو مواد شائع کرنے کا کام انجام دیتے ہیں تو یہاں اگلی بات سامنے۔ یوٹیوب منیٹائزیشن پالیسی کے مطابق نئے معیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے چینل پر کم از کم 1000 سبسکرائبر رکھنے کی ضرورت ہے اور آخری 12 مہینوں میں کم از کم 4,000 گھنٹے دیکھنے کا وقت ہونا چاہیے۔ سب سے کسی بھی چیز کی فہرست، جیسے سال کے 5 بہترین گانوں، ڈرامہ انڈسٹری میں سرفہرست 10 اداکار، اور اسی طرح کی ان ویڈیوز پر آواز اٹھائی جا سکتی ہے یا متن سے زیادہ کی تصاویر۔ یہ سب آپ کی تخلیقی صلاحیتوں پر اپنے یوٹیوب اکاؤنٹ میں سائن ان کریں اور www.youtube.com/account_monetization پر جائیں۔ آغاز پر کلک کریں اور پھر شروع کرنے کے لیے اگلا۔ آپ کو ایڈسنس سے لنک کرنے کے لیے کسی اکاؤنٹ کا انتخاب کرنے کے لیے پاکستان میں ایڈسنس اکاؤنٹ کیسے بنایا جائے؟ اپنی یوٹیوب چینل کی منیٹائزیشن کا آغاز کرنے کے لیے آپ اس مقصد کے لیے ایڈسنس اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیا ایڈسنس کے بغیر کمانا ممکن ہے؟ یہ اکثر پوچھے جانے والے سوالات میں سے ایک ہے اور جواب ہاں میں ہے۔ اگر آپ نے کبھی بھی ملحقہ مارکیٹنگ کے بارے میں سنا ہے تو یوٹیوب پر ایڈسنس کے بغیر کمانے کی بہترین پراکسٹر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ فالوورز کی تعداد کی وجہ سے وہ پاکستان یوٹیوب کی فہرست میں سرفہرست ہے۔ نادر علی کراچی والا ہے۔ انہوں نے اپنا یوٹیوب کا سفر 2016 میں شروع کیا تھا۔ ایک مزاح نگار اور تیمور صلاح الدین ہے کہ اے مورو مورو غالبہ یو سب سے زیادہ ہنرمند پاکستان یوٹیوبر ہے۔ وہ ایک گلوکار، مصنف، کمپوزر، بہت اچھے اداکار، ہدایتکار اور خاکہ نگاری کرنے والا فنکار بھی ہے۔ اس کا یوٹیوب چینل قریب 402,329 خریداروں سے لطف اندوز ہے۔ وہ خاص طور پر اپنے بلاگ اور گانے کی صلاحیتوں کے لیے مشہور ہے۔ ان کا پہلا اسٹوڈیو البم پہلی کو معاشی لکس اسٹائل ایوارڈ کے لیے 2017 میں نامزد کیا گیا۔